بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہزاروں افغان شہریوں نے افغانستان کے جنوبی شہر قندھار میں طالبان کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ احتجاج اس وقت شروع ہوا جب رہائشیوں کو آرمی کالونی خالی کرنے کا کہا گیا۔ قندھار میں گورنر ہاؤس کے سامنے مظاہرین اس وقت جمع ہوئے جب تقریباً 3000 خاندانوں کو کالونی چھوڑنے کا کہا گیا۔ مقامی میڈیا کی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ لوگوں کا ہجوم شہر میں سڑک بلاک کر رہا ہے۔ اس علاقے میں بنیادی طور پر ریٹائرڈ آرمی جنرلوں کے خاندان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے دیگر اراکین رہائش پذیر ہیں۔ یہاں بعض خاندان 30 برس سے زائد عرصے سے مقیم ہیں۔ انہیں یہ علاقہ خالی کرنے کے لیے 3 دن کا وقت دیا گیا تھا۔ دوسری جانب طالبان نے اس پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا ہے۔ 1 ماہ پہلے کابل پر قبضہ کر کے افغانستان کا اقتدار سنبھالنے والے طالبان کے خلاف وقتاً فوقتاً مظاہرے ہوتے رہے ہیں، جن میں سے بعض مہلک جھڑپوں کے بعد ختم ہو گئے، لیکن منگل کو ہونے والے اس مظاہرے میں تشدد کی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ملی۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے چائنا کے ایلچی وانگ یو نے ملاقات کی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ ملاقات میں چائنا کے ایلچی برائے افغانستان وانگ یو نے نئی حکومت کے قیام پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر چائنا کے ایلچی نے کورونا ویکسین کی 30 لاکھ خوراکیں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر $1.5 کروڑ کی مالی امداد کی فراہمی سے آگاہ کیا۔ امارات اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے چائنا کی مالی امداد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ چائنا اور افغانستان ہمسایہ ممالک ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 8 ستمبر کو چائنا کے وزیر خارجہ وانگ نے پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے ہم منصبوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران افغان شہریوں کے لیے $3.10 کروڑ کی مالی امداد کی پیشکش کی تھی، جو غذائی قلت اور کورونا وبا پر خرچ کی جائے گی۔ کورونا پر آج تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے، مگر پوری دنیا اس وبا سے نپٹنے کے لیے مختلف طریقے اپنا رہی ہے۔ امریکی وزارت دفاع کی طرف سے کیے گئے ایک نئے تحقیقی مطالعے میں کورونا کے حوالے سے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ یہ خبر فضائی کمپنیاں اور فضائی سفر کرنے والے مسافروں کے لیے زیادہ خوش آئند ہے۔ اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فضائی سفر کے دوران کورونا پھیلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، اگرچہ اسے عالمی سطح پر ماہرین صحت کی طرف سے مصدقہ طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے، تاہم تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ فضائی سفر کے دوران ماسک پہننے والے مسافر کی سانس خارج کرنے کے دوران صرف 0.003 بیکٹیریا ہوا میں داخل ہو سکتے ہیں، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہوائی جہازوں پر سیٹیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں تب بھی جہاز میں سیٹیں خالی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کورونا مریض ہوائی جہاز میں سوار ہے اور اس نے ماسک پہن رکھا ہے تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ اس کی سانس لینے سے کورونا دوسرے مریضوں تک پہنچ سکے۔ امریکی محکمہ دفاع نے حال ہی میں 2 کمرشل پروازوں بوئنگ 777 اور بوئنگ 767 میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہوائی جہاز کے اندر موجود ایئر سسٹم اندر موجود تمام بیکٹیریاز کو 99.99% صرف 6 منٹ کے اندر تلف کر دیتا ہے۔ یورپی ملک اسپین میں کورونا کے باعث ذہنی تناؤ ڈپریشن کا شکار ہونے والے طبی عملے کے لیے گدھوں کے ساتھ وقت گزارنے کے عمل سے تھراپی کا کام لیا جا رہا ہے۔ تنظیم کا ماننا ہے کہ گدھوں کے ذریعے تھراپی کی مدد سے متعدد جسمانی اور ذہنی امراض میں مدد ملتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس تنظیم کے نام کا مطلب خوش رہنے والا چھوٹا گدھا ہے۔ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی تھراپی گھوڑوں کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ مددگار ہوتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ گدھے زیادہ نرم خو ہوتے ہیں، جس کے ساتھ وقت گزارنا ذہنی اور جذباتی انتشار کی صورت میں زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ علاج کرنے والے طبی عملے میں شامل افراد کی گدھوں کی مدد سے تھراپی کے منصوبے کو ڈونکی ڈاکٹر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ جون کے آخر میں شروع ہوا تھا۔ جنوب میں واقع اندلوسیہ نیشنل پارک کے قریب 23 گدھے موجود ہیں جو کہ الزائمر کے مریضوں اور بچوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، لیکن اب ان گدھوں کو کورونا کے مریضوں کے علاج کرنے والے طبی عملے کو ذہنی سکون کے لیے تھراپی کی جا رہی ہے۔ اسپین میں بڑی تعداد میں مریضوں کی ہسپتالوں میں آمد اور ہلاکتوں سے طبی عملہ شدید ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار ہے۔ ڈونکی تھراپی کا بنیادی خیال جاپان کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ تھراپی کے دوران کوئی بھی شخص گدھوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور جب کسی ایک گدھے سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے تو وہ اسے لے کر جنگل میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ جنگل سے واپسی پر وہ شخص اس گدھے کے لیے کھانا تیار کرتا ہے اور اسے کھلاتا ہے۔ لوگوں کو یہ آپشن بھی دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو گدھے کو نہلا بھی سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا لازمی نہیں ہے۔ اس حوالے سے نفسیاتی امراض کی ماہر ماریا جیسس کا کہنا ہے کہ گدھا ایسا جانور ہے جس سے انسان اپنا قریبی تعلق قائم کر لیتا ہے، اور قدرتی ماحول میں اس کے ساتھ وقت گزارنا تھراپی کے فوائد کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ دوستو، میرے خیال میں وزیر اعظم نریندر مودی اور میاں نواز شریف کو اس وقت اس تھراپی کی سخت ضرورت ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک چینی مسافر طیارے کے عملے نے 6000 فٹ کی بلندی پر ایک نامعلوم شخص کو جیٹ پیک فلائر کی مدد سے اڑتے دیکھا ہے، جس کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 6 ہفتوں کے دوران لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جیٹ پیک فلائر کی مدد سے اڑنے والا یہ دوسرا ممکنہ ہوا باز ہے۔ بیورو آف انویسٹیگیشن کی جانب سے بھی دونوں معاملات کی تحقیقات جاری ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق کورونا کے جراثیم کئی گھنٹوں تک فضا میں زندہ رہتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق اس کے فضا میں موجود ہونے کے سائنسی شواہد بڑھ رہے ہیں۔ سائنسی شواہد کے مطابق اس کے فضا میں موجود ہونے اور لوگوں کو متاثر کرنے کا خطرہ رش والی بند جگہوں پر زیادہ ہوتا ہے، جہاں ہوا کا گزر کم سے کم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بند جگہوں جیسے ریستوران، چرچ اور گوشت کے پلانٹس میں کورونا کے پھیلاؤ کے زیادہ مریض سامنے آئے ہیں۔ کورونا کے فضا میں موجود ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ شواہد کے مطابق کورونا کے جراثیم ایک کمرے کی لمبائی کے برابر سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایک تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر 3 گھنٹوں تک فضا میں مؤثر رہتے ہیں۔ سائنسدان بعض اوقات 5 مائکرون سے کم ڈایا میٹر والی بوندوں کو ایروسول کہتے ہیں۔ اگر موازنہ کیا جائے تو خون کا ایک ریڈ بلڈ سیل ڈایا میٹر میں 5 مائکرون جتنا ہوتا ہے، اور ایک انسانی بال تقریباً 50 مائکرون جتنا چوڑا ہوتا ہے۔ کورونا کے قطرے بھاری ہونے کی وجہ سے جلد ہی زمین یا کسی بھی ایسی سطح پر گر جاتے ہیں جس کو دوسرے افراد کے چھونے کا خطرہ بہرحال موجود ہوتا ہے۔ ایسی متعدد علامات ہوتی ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ در حقیقت ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ جسم کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ ایسی ہی چند علامات کے بارے میں جانیے جو آپ کو کسی سنگین مرض سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ہونٹوں کا پھٹنا یا کریکس۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا موسم کی شدت کی وجہ سے ہو، مگر ہونٹوں کا پھٹنا خاص طور پر کونوں سے در حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے اندر وٹامن B12 کی کمی ہے، یعنی B12 کی کمی ہے۔ اس وٹامن کی کمی متعدد طبی مسائل جیسے خون کی کمی کے مرض کا سبب بنتی ہے۔ اس وٹامن کی کمی سے قبل از وقت آگاہ ہو کر آپ خود کو کافی مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ جسمانی قد یا قامت میں کمی۔ سننے میں ہو سکتا ہے کہ عجیب لگے، مگر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا قد گھٹنے لگتا ہے، مگر اس کی رفتار میں تیزی اس بات کی طرف اشارہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہڈیوں میں کچھ خرابی ضرور ہے۔ ہڈیوں کے امراض کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت فریکچر کا خطرہ گرنے کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے، تو اس کی قبل از وقت شناخت سے ہمیں اپنی غذا تبدیل کر کے صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈ یا سردی لگتے رہنا۔ اگر آپ کو کچھ زیادہ ہی سردی لگتی ہے تو یہ اس بات کا اندیہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے جسمانی دفاعی نظام کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔
یہ علامت وٹامن سی کی کمی یا کسی کورونا کے حملے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، جس سے اگر آپ آگاہ نہ ہوں تو ایسی صورت میں ایک خون کے ٹیسٹ کے ذریعے خود کو مسائل سے قبل از وقت بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بار بار جلد میں خارش یا کسی اور قسم کے مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الرجی کا رد عمل ہے، یا آپ کا جسم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہیں اور حالات کو سست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جلد جسم کا سب سے اہم عضو ہوتا ہے، اس لیے اس کی بات سننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جسم اکثر اسے مدد کی پکار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی نیند مسائل کا شکار ہے اور آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو رہی ہے تو یہ جسم اور ذہن کے تناؤ کا شکار ہونے کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم تناؤ کے سبب بننے والے ہارمون کی شرح کو کم کر دیتا ہے۔ جب ہم تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو ہارمون کی شرح کم نہیں ہوتی، جس سے بے خوابی کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا ہونے سے جسم اپنی مرمت خود کرنے سے قاصر ہوتا ہے اور متعدد امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مناسب نیند لینے کے بعد بھی دن میں خود کو تھکن کا شکار محسوس کر رہے ہیں تو یہ آپ کے تھائرائیڈ میں مسئلے کا اشارہ دیتی ہے۔ اس خرابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم بغیر کسی ضرورت کے بھی تمام تر توانائی ایک ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے جسم کو گرانے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے معمول کا کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔